مقصد کے لیے وہ 8 فروری کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ مقصد جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے، یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی ایک رسمی کاروائی تھی، لیکن جب پولنگ ڈے آیا تو اس دن جو توقعات تھی عمران خان صاحب کی وہ پوری نہ ہوئی، اور پھر اس میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ آگے بیچ میں کو سندھ میں۔ مگر حامد صاحب اس دن تو دیکھیں نا کم از کم شیر کا نشان تو تھا نا۔ نہیں، میری ذرا بات سن لینا۔ جی جی وہ آپ کی بات درست ہے، جی آپ کی بات درست ہے، لیکن جو 2018 پہلے ہم کمپیئر کرتے تھے جی کہ 2024 میں وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا، یہی بات کرنے لگا تھا، لیکن اب ہم وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم تانا مارتے تھے جی کہ عمران خان بھی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا، تو اب نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں۔ اب ہم وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب جو 2024 میں جو الیکشن ہوگا وہ 2018 کے الیکشن کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الیکشن تھا، یہ تو الیکشن ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو اگر تحریک انصاف کے، اگر پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور پارٹیوں کے ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلیں، ووٹ ڈالیں، خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، اگر ان کو موبلائز کر لیا جائے اور ان کی ایک بڑی تعداد جیتنے میں کامیاب ہو جائے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں تو منصوبے تو وہ بہت بڑے بڑے بناتے ہیں، لیکن وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے جو بھی وہ منصوبے بناتے ہیں وہ اکثر منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو ان کا منصوبہ جزوی طور پہ کامیاب ہو جائے، لیکن یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ 8 فروری کے دن جو ہوگا اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ حکومت کو اس طریقے سے چلا نہیں پائیں گے جس طرح کہ وہ چلانا چاہتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے وہ 8 فروری کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ مقصد جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے، یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔